أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا. پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بارے میں بتایا تھا. اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا، پھر قوم عاد کا ذکر ہوا ہے، اور یہاں یہ تیسری قوم ہے جس کو قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین میں عروج عطا فرمایا، طاقت بخشی، اور اس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا اللہ تعالیٰ نے. اور اخاہم اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم سمود کی طرف اخاہم صالح، ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. بھائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے اپنے کنبے قبیلے کا آدمی تھا. ان کے جو والدین بھی تھے، بیوی بچے بھی تھے، گھر بار تھا ان کا، وہی بستی تھی، وہی شہر تھا ان کا، اپنا کنبہ قبیلہ تھا ان کا. جس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پہلے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بشر ہی کو رسول بنا کے بھیجا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح لفظ استعمال فرمایا کہ ان کے بھائی کو بھیجا، تاکہ یہ شک ہی ختم ہو جائے کہ رسول جو آتا ہے وہ کسی دوسری نو سے ہوتا ہے یا کسی دوسری نو سے آنا چاہیے، بلکہ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ انہی میں سے بھیجا اللہ. جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان سے، اپنے کنبے قبیلے سے ہی بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. بالکل وہی بات جو نوح علیہ السلام نے کہی تھی، اور اس کے بعد جو قوم عاد کو کہی گئی، اور اب قوم سمود کو بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل انہی الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی. قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں. قوم سمود کا علاقہ کون سا تھا؟ بڑا معروف ہے یہ تو. تبوک میں جاتے ہوئے راستے میں ہجر کا علاقہ آتا ہے، اسی کو مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے. قوم سمود کا علاقہ وہی تھا، اور آج بھی ان کے بنائے ہوئے پہاڑوں میں جو گھر تھے یا کثرت جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، نشانات موجود ہیں ان کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قوم کو جب پیغمبر آتا ہے تو اس کی ابتدا جو ہے عقیدہ توحید سے ہوتی ہے، اور پیغمبر آتا ہی اس وقت ہے جب کسی قوم میں شرک عام ہو جاتا ہے، شرک پھیل جاتا ہے. اس سے پہلے بھی آئے پیغمبر، انہوں نے بھی آ کے یہی بات کہی، اور وہ بھی اس وقت آئے جب قوم پوری طرح شرک میں مبتلا ہو چکی تھی. اور جب وہ دعوت دی انہوں نے، ایمان لانے والے ایمان لے آئے، جنہوں نے ایمان نہیں لانا تھا وہ ایمان نہیں لائے، تو ایمان نہ لانے والے سارے کے سارے ہلاک کر دیے گئے. باقی وہی رہ گیا جو عقیدہ توحید والے تھے. آگے پھر ان کی نسل چلی اور چلتی رہی جب تک ان میں عقیدہ توحید ٹھیک رہا، جب تک معاملہ چلتا رہا. لیکن جب قوم میں شرک عام ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا نبی بھیج دیا، اور اس نے آ کے اپنی دعوت کی ابتدا پھر انہی الفاظ سے کی جن الفاظ سے پہلا پیغمبر نے کی کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت کے علاوہ باقی جتنے کی عبادت کرتے ہو ان کی نفی کرو، ان کو چھوڑو. ان کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں، کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں. قد جاءتکم بینۃ من ربکم. اس قوم کا معاملہ یہ تھا کہ قوم نے صالح علیہ السلام سے یہ بات کہی، اگر آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں تو یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس سے حاملہ اونٹنی نکل آئے معجزے کے طور پہ، تو واقعی ہم مان لیں گے کہ تم اللہ کے نبی ہو، اور ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے. صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی اس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے
ان کے مطالبے کے مطابق اونٹنی پہاڑ سے برآمد کر دی جو حاملہ تھی، لیکن ساتھ پیغمبر نے یہ وضاحت بھی کر دی کہ تمہارا مانگا ہوا مطالبہ یا مانگا ہوا معجزہ وہ تو پورا کر دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، یا اللہ جو قریش مکہ معجزے مانگتے ہیں یا جس قسم کا مطالبہ کرتے ہیں، یا اللہ ان میں سے کوئی مطالبہ پورا کر ہی دے ان کے سامنے تاکہ یہ ایمان لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات شاہ فرمائی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم مطالبہ پورا کر دیتے ہیں، لیکن اگر اس کے بعد بھی یہ ایمان نہ لائے تو پھر سارے کے سارے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات پسند فرمائی تھی کہ یا اللہ نہیں، میں ہلاکت نہیں چاہتا، یہ ان کے لیے توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رہنا چاہیے۔ لیکن سارے علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ اس بات پہ بضد رہی کہ نہیں، ہمیں کوئی حصی معجزہ دکھایا جائے، اور اگر واقعی تم کو معجزہ دکھا دو گے تو ہم ایمان لے آئیں۔ سارے علیہ السلام نے بھی خبردار کر دیا کہ معجزہ جو ہے وہ تو تم دیکھ لو گے، اگر ایمان نہ لائے تو پھر سارے کے سارے ہلاک کر دیے جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور قانون بھی یہی ہے کہ قوم کا مانگا ہوا معجزہ جب اللہ پورا فرما دیں اور پھر بھی قوم ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتے۔ سورہ مائدہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ اپنے اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے ہمارے لیے پکا پکایا کھانا نازل کر دیا کرے، تاکہ ایک تو ہمیں تمہاری رسالت پہ یقین ہو جائے، اور دوسری بات یہ کہ ہم فکر معاش سے آزاد ہو کے اچھی طرح اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ اس کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، قال اللہ انی منزلھا علیکم، اللہ نے ان کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ٹھیک ہے، جو مطالبہ تم نے مانگا ہے، جو معجزہ تم چاہتے ہو، آسمانوں سے پکا پکایا کھانا تمہارے لیے میں نازل کر دوں گا، انی منزلھا علیکم فمن یکفر بعد منکم، لیکن اس کے بعد بھی جس نے کفر کیا، عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہ لایا، فإنی أعذبہ عذابا لا أعذبہ أحدا من العالمین، لیکن اس کے بعد پھر میں ایسا عذاب کروں گا تمہیں، ایسا عذاب دوں گا جیسے جہان والوں میں سے کسی کو عذاب نہ دیا ہو۔ اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کی آزمائش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کی، اچھا یہ اللہ کہتا ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میری یہ مشکل ہے، میری پریشانی ہے، دیکھتے ہیں اللہ دور کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ یہ آزمائش کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے اس آزمائش کے بعد اللہ اگر وہ پوری کر دے گا تمہاری آرزو اور تمہاری خواہش پوری کر دے گا، پھر اگر اس کے بعد نافرمانی کرو گے تو اللہ سخت سزا دے گا۔ معاملات کو اللہ کی مشیت پہ رہنے دیں، دعا مانگتے رہیں یا اللہ میری مشکل دور کر دے، میری پریشانی دور کر دے، لیکن اس معاملے کو اللہ کی مشیت پہ رہنے دیں۔ اللہ تعالیٰ تاخیر سے پوری کرے، اللہ جلدی پوری کرے، اللہ نہ پوری کرے، جو بھی معاملہ اللہ کے علم میں ہے اللہ اپنی حکمت کے مطابق معاملہ کرے، لیکن اللہ کی آزمائش نہ کرے۔ ایسے ہی واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک آدمی نے اپنے طور پہ یہ بات سوچی کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھوک سے کسی کو نہیں مارے گا، فقر سے اللہ نے جو روزی قسمت میں لکھی ہے وہ ضرور دے گا۔ اچھا میں دیکھتا ہوں کہ مجھے اللہ روزی پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا، جا کے جنگل میں بیٹھ گیا یہ آزمانے کے لیے کہ واقعی اللہ روزی مجھے پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا۔ اللہ رازق ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، اور روزی جو ہے وہ اللہ جو لکھی ہے انسان کی وہ اس کو دینی ہے۔ اب کافی وقت گزر گیا اور ادھر سے کسی کا گزر نہیں ہوا، پھر آدمی کی حالت خراب ہو گئی، وہیں پہ لیٹ گیا۔ کچھ دیر کے بعد کوئی قافلہ آیا، لوگ گزرے ادھر سے، انہوں نے دیکھا کہ آدمی جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے اور فاقے کی وجہ سے بہت کمزور ہے۔ انہوں نے اس کو کچھ کھلایا پلایا، اور جب اس کو ہوش آئی تو پھر اس نے بتایا کہ میں تو اس وجہ سے آیا ہوں
تو انہوں نے اس کو نصیحت کی کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی آزمائش نہیں کرنی چاہیے. جب اللہ تعالیٰ آزمائش کی بات کہے کی ہوئی پوری کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نافرمانی پہ سخت سزا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے یہی بات کہی کہ جاءتکم بینۃ، کہ وہ جو معجزہ تم نے طلب کیا تھا، جو بات تم نے مجھ سے کہی تھی کہ اس پہاڑی سے اونٹنی برآمد ہو جائے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھا دی. اب باقی معاملہ جو ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، ایمان لاتے ہو یا نہیں لاتے. اب یہ اونٹنی جو ہے یہ گویا ایک تمہاری سلامتی یا ہلاکت کی علامت ہے. ایمان لاتے ہو اس معجزے کو دیکھ کے تو پھر بچ جاؤ گے، اور اگر اس معجزے کو دیکھنے کے باوجود بھی تم ایمان نہیں لاتے تو عذاب یقینی ہے تمہارے اوپر. اللہ فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاءتکم بینۃ من ربکم، معجزہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آ گیا. ہذہ ناقۃ اللہ، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ ہے اللہ کی اونٹنی، یہ ہے اللہ کی اونٹنی. اللہ کی اونٹنی جو ہے وہ ویسے تو ساری کی ساری اونٹنیاں اللہ کی ہیں، ساری مخلوق اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ ہی کی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی نسبت اپنی طرف کر لیں تو اس میں اس چیز کی بہت زیادہ قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب اونٹنی عام اونٹنی نہیں رہی. یہ اونٹنی جو ہے اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے معجزے کے طور پہ آئی ہے، اور اس کی قدر و منزلت جو ہے وہ عام اونٹنیوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کا معاملہ دوسری اونٹنیوں سے الگ ہو گیا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو بیت اللہ کہا ہے، اللہ کا گھر ہے. باقی مساجد بھی ساری اللہ کا گھر ہے، لیکن خاص اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر کے، اس کی نسبت اپنی طرف کر کے اس کی عزت میں، اس کے وقار اور عظمت میں اضافہ کر دیا. اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ناقۃ اللہ کہہ کے اس اونٹنی کا الگ کر دیا کہ یہ اب عام اونٹنی نہیں ہے، اب یہ اونٹنی جو ہے دوسری اونٹنیوں سے الگ ہے. ناقۃ اللہ لکم، تمہارے لیے اللہ کی اونٹنی، آیتن ایک نشانی ہے، فذروھا تاکل فی ارض اللہ. اب حکم یہ ہے فذروھا، اس کو چھوڑ دو، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں، اللہ کی زمین میں چھوڑ دو اس کو، یہ کھاتی چرتی رہے جو کھانا چرنا چاہتی ہے. زمین اللہ کی ہے، اونٹنی اللہ کی ہے. ویسے بھی تمہیں اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی زمین میں جسے اللہ نے فرما دیا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اس کو تم روکو یا اس کو چرنے چگنے سے منع کرو. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور پھر یہ وارننگ دے دی قوم کو کہ بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا اسے. وَلَا تَمَسُّوهَا، نہ مس کرنا اس اونٹنی کو، نہ چھونا اس اونٹنی کو، بِسُوءٍ، برے ارادے کے ساتھ. جو کچھ ہونے والا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی یہ بات واضح فرما دی کہ یہ اونٹنی اللہ کی ہے اور یہ تمہارے کھیتوں میں چرتی رہے گی اور تم اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ورنہ کیا ہوگا اگر تم نے اس کو بری نیت سے چھوا، بری نیت سے تم نے اس کو ہاتھ لگایا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، عذاب علیم آئے گا تم پہ، سخت عذاب آئے گا. اور اس کے ساتھ پھر جیسے دوسرے انبیاء نے اپنی اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلائے کہ اللہ نے تمہیں قوت بخشی ہے، تمہیں دنیا میں عزت دی ہے، تمہیں سپر بنایا ہے، تمہارے اوپر یہ احسان کیے ہیں، وہ احسانات یاد دلائے کہ اللہ کے احسان بھی یاد کرو اور اللہ کے شکر گزار بنو، اللہ پہ ایمان لاؤ اور میری اطاعت کرو. بس کرو،
یاد کرو اذ جعلکم خلفاء، جب اس نے تم کو بنایا جانشین کس کا؟ من بعد عاد، قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کا جانشین بنایا۔ اپنے وقت میں قوم عاد سپر پاور تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد یہ اعزاز اور شرف اللہ نے تمہیں بخشا کہ قوم عاد کے بعد قوم سمود کو دنیا کی سپر پاور بنا دیا۔ بَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تمہیں جگہ مہیا کی، تَتَّخِذُونَ مِن سُحُولِهَا قُصُورًا، زمین میں تمہیں اقتدار دیا، تَتَّخِذُونَ مِن سُحُولِهَا قُصُورًا، اور اب تم بناتے ہو، تَتَّخِذُون تم بناتے ہو، من سہولها اس کے میدانی علاقوں میں، قصوراً بڑے بڑے محلات۔ تاریخ کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ قوم ثمود جو ہے وہ تعمیراتی فن میں بہت ماہر تھی، صرف کھلے میدانوں میں ہی بڑے بڑے محلات نہیں بناتے تھے، بلکہ پہاڑوں کو بھی تراش خراش کے بڑے بڑے محلات اور اپنے مکانات بناتے تھے رہنے کے لیے۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بِيُوتًا، وَتَنْحِتُونَ اور تم تراشتے ہو، جبال بیوتن پہاڑوں سے اپنے گھر، فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ، فَاذْكُرُوا یاد کرو، آلاء اللہ اللہ تعالیٰ کے احسانات، یہ سارے اللہ کے احسان ہیں، اور ان احسانات کو مت بھولو، ان احسانات کو یاد رکھو اور اللہ کا شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں ان احسانات کی مزید تھوڑی سی تفصیل بتائی ہے۔ قوم سمود کے اور باقی قوموں کے واقعات بھی مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جہاں جتنی ضرورت تھی اتنا اتنا واقعہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پہ بیان فرمایا ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، اب کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں ان نعمتوں میں چھوڑ دے گا، ہمیشہ ہمیشہ تمہیں رہنے دے گا نعمتوں میں؟ اور یہ نعمتیں جو ہیں یہ ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتی، ہمیشہ کسی کے پاس رہتی نہیں ہے، یہ عروج آتا ہے تو زوال ہوتا ہے، زوال آتا ہے تو اللہ عروج بھی عطا کرتا ہے۔ قوموں کا معاملہ بھی یہی ہے اور افراد کا معاملہ بھی یہی ہے، افراد کو بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا بھی ہے، اور جب افراد ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا انہیں۔ فی جنات وعیون، یہ باغات اور یہ چشمے جو اللہ نے تمہیں بطور احسان اور بطور نعمت دیے ہیں، وزروع اور یہ کھیت، ونخل اور کھجوریں، طلعھا حضیم جن کے گوشے بڑے نرم ہیں، پکے ہوئے ہیں، وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، اور پہاڑوں میں یہ جو تم گھر تراشتے ہو بڑے مزے سے اور بڑے خوش ہوتے ہو اس پہ، فاتقوا اللہ وأطیعون، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی نفی نہیں کی کہ یہ نعمتیں حاصل نہ کرو، جائز طریقے سے حلال طریقے سے اللہ کی نعمتیں حاصل کرنا منع نہیں ہے، زندگی کی سہولتیں حاصل کرنا جائز طریقے سے حلال طریقے سے منع نہیں ہے، لیکن انہیں یاد رکھنا یہ ضروری ہے، ان کو بھول جانا یہ ہے نقصان خسارے والی بات۔ اور یہی بات صالح علیہ السلام نے قوم سے کہی، یہ باغ بھی دیے ہیں، کھجوریں دی ہیں، کھیت دیے ہیں، کھلیان دیے ہیں، پہاڑ دیے ہیں، گھر دیے ہیں، اور گھر تمہیں بنائے ہیں، محلات وغیرہ بنائے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو، اللہ کی ان احسانات کو مت بھولو، اور اس کا حاصل کیا ہے؟ فاتقوا اللہ وأطیعون، حاصل اس کا یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو کہ ہم نے اگر اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ جائے گا، اللہ پکڑ لے گا ہمیں، وأطیعونی اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میری اطاعت کرو، میں جو باتیں کہتا ہوں فرما برداری کرو میری۔
یہ ہے انسانی نعمتوں کا حاصل، اور یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہیں۔ انسان اگر ان کا حساب لگائے تو حساب نہیں لگا سکتا۔ کوئی دنیا میں ایسا آدمی ہے نہیں جو یہ کہے کہ مجھ پہ اللہ کوئی احسان نہیں۔ ایسی ایسی نعمتیں ہیں انسان کی، انسان نے کبھی سوچا تک نہیں ہے۔ ذرا کسی ہسپتال میں چلے جائیے، وہاں جا کے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے جسم میں انسان کو کتنی نعمتیں دی ہیں۔ جو باہر کی نعمتیں ہیں ان کی بات تو چھوڑیے، باہر کی نعمتوں کی بات چھوڑ دیں، صرف اپنے جسم کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی انسان کو نعمتیں عطا کی۔ انسان کا دل جو ہے وہ اپنے آپ دھڑک رہا ہے، اور انسان کو اس کے دھڑکنے کی اہمیت کا اس وقت تک احساس نہیں ہوتا جب تک انسان بیڈ پہ نہیں پہنچ جاتا، اور جب ڈاکٹر کہتا ہے اب اس کی نبض دیکھو، اس کی ہارٹ بیٹنگ دیکھو کہ پر منٹ کتنی ہارٹ بیٹنگ ہے اس کی، مشین سامنے لگی ہوتی ہے اور انسان کی ہارٹ بیٹنگ جو ہے کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے جاتی ہے، تو پھر احساس ہوتا ہے کہ 60-70 سال اللہ تعالیٰ جو میرے دل کی دھڑکن قائم رکھی ہے اللہ نے کتنا احسان کیا اللہ نے۔ یہ آنکھیں جن سے ہم دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تو جسم ایسا بنایا ہے، بعض اوقات انسان کو اتنی حیرت ہوتی ہے کہ ایک معمولی سا ذرہ آپ کے پاؤں کے نیچے آ جائے، جوتے میں پاؤں کے نیچے معمولی سا ایک ریت کا ذرہ آ جائے تو وہ کھٹکتا رہتا ہے جب تک انسان نکالے نہ چین نہیں آتا۔ دانتوں کے اندر کوئی معمولی سی چیز پھنس جائے وہ بھی گوارا نہیں ہوتی، جب تک وہ نہ نکلے چین نہیں آتا انسان۔ آنکھوں میں کوئی معمولی سا ذرہ انسان کا چلا جائے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور جب تک تکلیف دور نہ ہو جائے انسان کو سکون نہیں ملتا۔ 60-70 سال تک انسان اپنی موت تک کتنی نعمتیں اللہ کی استعمال کرتا رہتا ہے، لیکن انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ کتنی نعمتیں میں نے اللہ کی استعمال کی، اور انسان کے جسم سے باہر اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ بہت سی نعمتیں ایسی ہیں، بہت تھوڑی نعمتیں ایسی ہیں جن کا ہمیں احساس ہے یا جن کا پتہ ہے، بہت تھوڑی نعمتیں ایسی ہیں، وہ شاید 10% نعمتیں ہوں گی جنہیں ہم گن سکتے ہیں، جن کا احساس کر سکتے ہیں، یا جن کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ واقعی نعمتیں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ 90% نعمتیں وہ ہیں جو اللہ نے دی ہیں لیکن ہمیں ان کا علم نہیں ہے۔ یہ جو دن رات اللہ نے بنائے ہیں، سورج چاند بنائے ہیں، جس میں ہم رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے یہ بتاؤ، اگر میں ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تمہارے اوپر تو کون ہے جو تمہارے اوپر دن لے آئے؟ یہ دن اور رات بدلتا ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ احساس کیا یا کبھی محسوس کیا کہ یہ دن رات کا بدل دینا اللہ کا کتنا احسان ہے ہمارے اوپر؟ ابھی مہینے 2 مہینے پہلے کتنی شدید گرمی تھی، اور کس طرح ایسے بتدریج اللہ تعالیٰ اس موسم کو بدل رہے ہیں۔ یہ ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ اللہ تعالیٰ رات کو اس طرح دن میں پرو کے لاتا ہے، رات کو دن میں اس طرح پرو کے لاتا ہے، آہستہ آہستہ ایسے یوں ہر چیز بدلتی ہے کہ انسان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ اب چیز بدل رہی ہے۔ دن رات بدلتے ہیں، سورج کا راستہ بدلتا ہے، چاند کا راستہ بدلتا ہے، ستاروں کی حالت بدلتی ہے، موسم بدلتا ہے، ہوائیں بدلتی ہیں، گرمی سردی بدلتی ہے، اور پھر پھلوں کے موسم بدلتے ہیں، پتوں کے نئے نکلتے ہیں، پھل جو ہیں ان کے موسم بدلتے ہیں، غلے کے موسم بدلتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنے آپ ہو رہی ہیں، اور یہ سارے اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ اور پیغمبر نے بار بار یہی بات یاد دلائی کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو۔ یہ باغات اور یہ کھجوریں، یہ غلہ، یہ گھر، یہ گسر، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، استعمال کرو ان کو، لیکن اس طریقے سے استعمال کرو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، واطیعون، اور میں جو باتیں کہتا ہوں میری باتیں مانتے رہو۔ خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور پیغمبر کی اطاعت کرتے رہو تو خیر ہی خیر رہے گی۔ اللہ کے خوف سے بے ڈر ہو جاؤ گے، اللہ کی پکڑ سے بے ڈر ہو جاؤ گے، اور رسول کی نافرمانی شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہی عذاب آئیں گے۔
میں اکثر سوچتا ہوں ہمارے اپنے سچی بات یہ ہے کہ ملک کی اتنی کوفت ہوتی ہے، اتنی کوفت ہوتی ہے، بدبختوں نے یا تو اسلام یا لا اللہ کا نام نہ لیا ہوتا، اور اگر لا اللہ کا نام لیا ہے تو آج جتنے بھی عذاب آ رہے ہیں یہ سارے اسی بدعہدی کی وجہ سے ہیں۔ نہ اللہ کا ڈر پیدا کیا اور نہ اللہ کے رسول کی پہلی دفعہ جب عورت کو بنایا انہوں نے حکمران، تو علماء نے بھی کہا، سب پیٹتے رہے کہ عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس ملک پہ عورت کو حکمران بنایا جائے گا وہ ملک کیا ہوگا؟ کبھی فلاح نہیں پائے گا۔ اب اللہ کے رسول کی بات مانو یا نہ مانو، اللہ کے رسول کی بات پوری ہو کے رہے۔ باقی جتنے جرائم ہیں، سود ہے، رشوت ہے، کرپشن ہے، جو بھی ہے ان سب کو چھوڑ دیں۔ یہ ایک جرم ایسا ہے جس کا گناہ جو ہے وہ مسلط ہے ہمارے ملک پہ۔ اب بھول چکے ہیں لوگ اس بات کو، ہمارے صحافی بھی، ہمارے علماء بھی بھول گئے ہیں کہ کبھی اس ملک کی عورت کو حکمران بنایا گیا تھا، لیکن اس کا عذاب اللہ کے رسول کی بات پوری ہو کے رہے گی کہ جس ملک کے اوپر عورت مسلط کی گئی اور اس کے بعد بدبختوں نے، پہلے تو اگر اسمبلی میں 10% عورتوں کی سیٹیں تھیں تو اب 40% یا 30% بڑھا دی ہیں، اور ظلم کیا ہے۔ اللہ کے رسول کی مسلسل نافرمانی ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے فلاح پانے والا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، عذاب ہی عذاب آ رہے ہیں، پکڑ ہی پکڑ آ رہی ہے اللہ کی۔ یہ ہے فتقوا اللہ واتیون، اللہ سے ڈرو گے، میری اطاعت کرو گے تو خیر ہی خیر ہوگی، اور اگر اللہ کے خوف سے بے ڈر ہو جاؤ گے، میری نافرمانی کرو گے تو ہلاکت ہے، تباہی ہے، عذاب آئیں گے تمہارے اوپر، پکڑ آئے گی اللہ کی۔ اب تو ایسا اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگلے دن وزیر اعلیٰ سندھ صاحب انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ کراچی میں کچی شراب پینے سے جو مرے ہیں وہ شہید ہیں، کچی شراب پینے والے شہید ہیں، شہید ہو گیا وہ، اور خود وہ نشئی آدمی ہے، خود نشہ کرنے والا ہے۔ عذاب اللہ کیوں نہ آئے؟ اور کس طرح تم اللہ کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ جب تک اللہ کا ڈر پیدا نہیں کرو گے قوم میں، جب تک اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کی فرما برداری پیدا نہیں ہوگی، خیر برکت نہیں آئے گی۔ جتنے مرضی راستے نکالو، جتنے مرضی ہاتھ پاؤں مارو، ہندوستان سے تجارت کرو، امریکہ سے کرو، جاپان سے کرو، جتنے مرضی سرمایہ کار ملک کے اندر لے آؤ گے، تباہی راستہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا، رسول کی اطاعت پیدا نہیں ہوتی۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور پیغمبر نے یہ بات بھی کہی کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کی اطاعت چھوڑو۔ مراد یہ تھی کہ یہ جو سردار ہیں تمہارے، بڑے چودھری ہیں تمہارے کنبے قبیلے کے، تمہاری بستی کے، جس راستے پہ تمہیں یہ لگانا چاہتے ہیں اس راستے کو چھوڑو، میری بات مانو، میری اطاعت کرو۔ اور قدرتی بات یہ ہے کہ 9 سردار تھے وہاں پہ، 9 چودھری تھے، اور پیغمبر یہ کہہ رہا تھا کہ ان سرداروں کو چھوڑو، مجھے سردار بناؤ۔ بات تو یہی بنتی ہے نا کہ ان کی بات نہ مانو، میری مانو۔ اور یہ بات ناگوار تھی سرداروں کو بھی اور ان کے کمیوں کو بھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اتنے پرانے سرداروں کو چھوڑ دیں اور ان سرداروں کو چھوڑ کے تمہیں سردار بنا لیں، تم سے ہمیں کیا ملے گا؟ آج یہی بات مصیبت ہے۔ اچھا جی ہم ووٹ تو دے دیں مولوی صاحب کو، لیکن مولوی صاحب نے تھانے کب جانا ہے ہمارے ساتھ؟ چور ہم تو چوری بھی کرتے ہیں، ڈاکے بھی ڈالتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، یہ مولوی تھانے میں کیسے جائے گا؟ اس کو سردار بنا تو لیں، لیکن جو سردار دوسرے ہمارے کام کرتے ہیں وہ کام یہ مولوی کیسے کرے گا؟ یہ چودراہٹ پہ ضرورت تو پڑتی ہے، جب پیغمبر کو اب ایمان لانا پڑتا ہے تو سرداریاں تو باقی ختم کرنی پڑتی ہیں، چودراہٹیں ساری ختم ہوتی ہیں، اور وہ کسی کو بھی گوارا نہیں ہے، نہ اس وقت گوارا تھا نہ آج کسی کو گوارا ہے۔ قالوا، قوم نے جواب میں یہ بات کہی، یہ سورہ شعراء میں صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے
قالوا انما انت من المسحرین، قوم نے یہ بات کہی سرداروں نے کہ اے صالح ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ تمہارے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ ما انت الا بشر مثلنا، تو ہے کیا؟ ہمارے جیسا آدمی تو ہے یہ نہیں ہے، تو کچھ بھی مگر ہمارے جیسا آدمی۔ کتنا سخت آزمائش ہے اللہ کی طرف سے اور کتنا سخت امتحان ہے یہ۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے کسی تابعی نے انہیں یہ بات کہی کہ مقداد مبارک ہو تمہیں، کتنی تمہاری آنکھیں مبارک ہیں، کتنے تمہارے ہاتھ مبارک ہیں، کتنے تم مبارک ہو، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ حاصل کیا، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے رہے، تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل ہے، یہ وہ ساری باتیں کہیں۔ جواب میں حضرت مقداد بن اسود جو تھے وہ سخت غصے ہوئے اور سخت ناراض ہوئے، کہنے لگے کہ اللہ کا شکر کرو، جو مصائب و آلام اللہ کے رسول کے صحابہ نے برداشت کیے، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے وہ مصائب آلام برداشت کرنے کی۔ تم یہ تمنا کرتے ہو کاش ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے اور کاش ہم نے بھی وہ زمانہ دیکھا ہوتا۔ حضرت مقداد بن اسود نے کہا کہ اللہ کی قسم تم وہ مصیبتیں، وہ ابتلا، وہ آزمائش اور وہ مشقت نہیں اٹھا سکتے جو صحابہ کرام نے اٹھائی ہے۔ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو تمہیں کیا پتا کہ تم کون سے کیمپ میں ہوتے، تم ابو جہل کے کیمپ میں ہوتے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ میں ہوتے۔ یہ ایک بڑی سخت آزمائش تھی کہ بشر ہے، بالکل بشر ہے، ماں باپ بھی وہاں موجود ہیں اور دادا چاچا بھی وہاں موجود ہیں، بیویاں بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، بازار میں چلتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری طرح کا بشر ہے لیکن دعویٰ یہ کرتا ہے کہ رسول ہے۔ سخت آزمائش یہ، اس وقت بھی آزمائش تھی اور آج بھی سخت آزمائش ہے کہ بشر کو انسان رسول تسلیم کرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی یہی جھگڑا تھا کہ تم بشر ہو، ہم جیسے آدمی ہو، ہمارے کنبے قبیلے کے ہو، اس کے باوجود تم کہتے ہو کہ میں رسول ہوں، ہم تمہیں کیسے رسول مان لیں؟ آزمائش ہے بڑی سخت یہ۔ اور اس وقت بھی جن لوگوں نے بشر ہونے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، کردار کو، سیرت کو دیکھ کے یہ جانچ لیا کہ یہ آدمی تو 40 سال تک صادق اور امین رہا، کبھی اسے جھوٹ نہیں بولا، کبھی اسے کسی کو دکھ نہیں دیا، کبھی رنج نہیں دیا، کبھی خیانت کی بات نہیں کہی، یہ آدمی اگر آج کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو واقعی یہ اللہ کا رسول ہونا چاہیے۔ اور سب سے پہلے جتنا انسان کے مزاج سے، اس کی سیرت سے، اس کے کردار سے اس کی بیوی واقف ہوتی ہے، اس سے زیادہ کوئی دوسرا واقف نہیں ہے۔ حتیٰ کہ انسان بہت سی باتیں اپنے ماں باپ سے بھی چھپا لیتا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے بھی چھپا لیتا ہے، لیکن بیوی سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ لیکن وہاں یہی معاملہ تھا کہ سب سے پہلے بیوی نے ہی یہ گواہی دی کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میری طرف اللہ کا فرشتہ آیا ہے تو میں اس کی بات کی گواہی دیتی ہوں کہ باقی آپ سچے ہیں، آپ حقدار ہیں اس بات کے کہ آپ کی طرف اللہ کا فرشتہ آئے اور آپ کو اللہ رسول بنایا۔ لیکن آزمائش ہے یہ کہ بشر کو رسول کیسے تسلیم کیا جائے، بشر کو رسول کیوں تسلیم کیا جائے۔ اور یہی بات صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم نے کہی، ما انت الا بشر مثلنا، تو ہماری طرح کا بشر ہے، فات بآیت ان کنت من الصادقین، اگر تو واقعی اپنے رسالت کے دعوے میں سچا ہے تو کوئی نشانی دکھا ہمیں۔ اب یہ وہ نشانی مانگی انہوں نے اور اپنی زبان سے مطالبہ کیا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی برآمد ہونی چاہیے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اونٹنی برآمد ہو گئی، اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ بات کہی، قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم،
یہ اونٹنی ہے اللہ کی نشانی جو تم نے مانگی تھی۔ سورہ اعراف میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اچھا یہ اونٹنی ہے، یہ زمین میں چرتی رہے گی، کھاتی پیتی رہے گی، اور تم اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ وارننگ ہے تمہارے لیے، اگر تم نے ہاتھ لگایا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یہاں کیا بات ہے؟ یہاں یہ بات ہے کہ جس کنویں سے تم پانی پلاتے ہو اپنے جانوروں کو، اب میرا آرڈر یہ ہے، صالح علیہ السلام وارننگ دے رہے ہیں، قوم کو آرڈر کر رہے ہیں، حالانکہ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن کیونکہ اب یہ معاملہ اللہ کی طرف سے آ گیا تھا، قوم مانے یا نہ مانے، صالح علیہ السلام نے آرڈر دے دیا اپنی قوم کو کہ ایک دن تمہارے جانوروں کا جانور پانی پیئیں گے اس کنویں سے، اور ایک دن یہ اونٹنی کنویں سے پانی پیے گی۔ جس دن یہ اونٹنی کنویں سے پانی پیے گی اس دن تمہارے جانور کنویں پہ نہیں آئیں گے۔ لہا شربن، ایک دن اس کے پانی پینے کا، بالکم شرب یوم معلوم، اور ایک دن تمہارے جانوروں کے پانی پینے کا۔ دو آزمائشیں تھیں، ایک تو یہ کہ یہ اونٹنی جو ہے یہ تمہارے کھیتوں کھلیانوں میں چگتی چرتی رہے گی، تم اسے ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ دوسری آزمائش یہ ہے کہ یہ کنویں پہ پانی پیے گی پورا ایک دن، اس دن تمہارا کوئی جانور نہیں آئے گا، دوسرے دن تمہارے جانور پانی پیئیں گے۔ اس کی بھی اگر خلاف ورزی کرو گے تو پھر بھی عذاب علیم آ جائے گا۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، برے دن کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم اللہ کے احسانات کو یاد کرو، وَلَا تَعْصَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ برپا کرو، زمین میں فساد نہ برپا کرو۔ فساد سے مراد کیا ہے؟ جب پیغمبر نے آ کے یہ بات کہی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، اور ساتھ یہ نصیحت کی کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمین پہ سب سے بڑا فساد شرک ہے، سب سے بڑا فساد شرک ہے اس زمین پہ۔ فساد کی ابتدا ہوتی ہی شرک سے ہے۔ اللہ کو چھوڑیں گے، دوسروں کو اپنا الہ بنائیں گے، دوسروں کے نظریں نیازیں دیں گے، دوسروں کے چڑھاوے چڑھائیں گے، دوسروں کے آگے اپنا سر جھکائیں گے، جا کے سجدے کریں گے، جا کے وہاں پہ طواف کریں گے، وہاں پہ مجاور بن کے بیٹھیں گے، اللہ کی بندگی چھوٹ جائے گی، اللہ کا الہ ہونا چھوٹ جائے گا، اور بندوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اللہ کی حکومت کو آپ نے ماننے سے انکار کر دیا، اور بندوں کی غلامی، بندوں کی حکومت آپ نے قبول کر لی، یہی سب سے بڑا فساد ہے۔ اب بندے جو حکم دیں گے، حضرت صاحب نے کہہ دیا، پیر صاحب نے کہہ دیا، خانقاہ سے یہ حکم ہوا ہے، دربار عالیہ شریف کے ملفوظات ہیں یہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ختم، اس کے بعد پھر لوگوں کی حکمرانی، اور یہی سب سے بڑا فساد ہے۔ پیغمبر بار بار اس کو کہہ رہا ہے کہ فساد برپا نہ کرو، اللہ کو اپنا الہ بناؤ، اللہ تمہارا معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، دوسروں کو اپنا حاجت روا بناؤ گے، مشکل کشا بناؤ گے، دوسروں کے نام کی نظریں نیازیں دو گے، چڑھاوے چڑھاؤ گے، تو زمین میں فساد برپا ہوگا۔ اللہ کی حاکمیت کا تم نے انکار کر دیا، بندوں کے آگے سر جھکا دیا، بندے جو کہیں گے وہ تم مانو گے، بندوں کی غلامی کرو گے، اور یہی سب سے بڑا فساد ہے۔ اور یہ غلامی ایسی ہے کہ جہاں پہ عام آدمی نہیں، ہمارے گورنر جا کے گردنیں جھکاتے ہیں، ہمارے جرنیل جا کے گردنیں جھکاتے ہیں، ہمارے پریزیڈنٹ اور ہمارے وزراء جا کے گردنیں جھکاتے ہیں وہاں پہ، اور اپنے سر جو ہے رگڑتے ہیں وہاں جا کے۔ اس حد تک یہ فساد سے لڑ رہا ہے شرک۔ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ جج جا کے جو ہے اپنی گردنیں جھکاتے ہیں وہاں پہ۔ اس سے بڑا فساد سے لڑنا اور کون سا ہوگا، جہاں پہ اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں جا کے ان کی غلامی میں اپنی گردنیں دے دیتے ہیں۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه،
اللہ فرماتے ہیں کہ اس قوم کے جو سردار تھے، جو چودھری تھے، بڑے بنے ہوئے تھے، للذین استضعفوا، جو ان میں سے قوم میں کمزور آدمی تھے، ضعیف تھے، جو لمن آمن منہم، اور انہی میں سے ایمان لائے تھے صالح علیہ السلام پہ. جو سردار تھے انہوں نے ایمان لانے والوں سے یہ سوال کیا، اتعلمون، کیا تمہیں علم ہے، کیا تم جانتے ہو، ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے، کیا تمہیں اس بات کا واقعی علم ہے کہ صالح جو ہیں یہ اپنے رب کی طرف سے رسول ہے. اب صالح علیہ السلام کی بات ماننے سے تو سرداروں نے انکار کر دیا. اب جو ایمان لائے تھے، جو کمزور آدمی تھے، ان کو وہ گمراہ کرنا چاہتے تھے، انہیں بہکانا چاہتے تھے سردار، کہ کسی طرح اب ان کو بھی ہٹایا جائے صالح علیہ السلام سے. اور انہیں پوچھا کہ کیا واقعی تمہیں یقین ہے اس بات کا کہ صالح جو دعویٰ کرتا ہے رسالت کا، یہ واقعی اللہ کی طرف سے رسول ہے؟ اس کے جواب میں ایمان جو ہے یہ بڑی عجیب چیز ہے. اس کے جواب میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہاں واقعی ہمیں یقین ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا. لیکن جو ایمان لانے والے تھے تو وہ کمزور اس اعتبار سے کہ ان کے پاس سرداریاں نہیں تھیں، مال دولت نہیں تھا، اس اعتبار سے کمزور تھے. لیکن ایمان کے اعتبار سے قوی تھے، وہ ایمان کے اعتبار سے قوی تھے. جواب انہوں نے یہ دیا، قالوا انا بما ارسل بہ مؤمنون، تم تو بات کرتے ہو صالح کی رسالت کی، صالح کی پیغمبری کی، کہ کیا صالح کو پیغمبر مانتے ہو یا نہیں مانتے. انا بما ارسل بہ، ہم تو جو وہ تعلیم لے کے آیا ہے توحید کی، ہم تو اس توحید پہ پکے ہیں. تم صالح کی بات چھوڑو، بلکہ صالح جو تعلیم لے کے آیا ہے توحید کی، ہم تو اس توحید پہ بڑے پکے ہیں کہ واقعی وہ سچا ہے. جو ہمیں دعوت دی ہے اس نے، اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی تم نے بنا رکھے ہیں معبود وغیرہ، ان سب کی نفی کرو. ہم تو اس توحید پہ پکے ہیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، نہ تمہاری چدراہٹیں مانتے ہیں، نہ بتوں کو اپنا الہ مانتے ہیں. ہم ایمان لائے ہیں اس پہ، اور ایمان ہی نہیں لائے بلکہ جتنی وہ تعلیم لے کے آیا ہے، جتنی وحی کی باتیں وہ بتاتا ہے، ان ساری باتوں پہ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے. کوئی ہچکچاہٹ والی بات نہیں تھی، کوئی کمزوری والی بات نہیں تھی. ڈنکے کی چوٹ پہ انہوں نے یہ بات کہی کہ ہاں ہم ایمان اسی پہ نہیں بلکہ جو کچھ وہ لے کے آیا ہے، جو تعلیم اس نے دی ہے، جو توحید کا سبق اس نے دیا ہے، ہم اس توحید کے سبق پہ پکے ہیں، ہم مانتے ہیں اس کی توحید کو. قال الذین استکبروا، وہ جو بڑے تھے ان کے، سردار تھے ان کے، انہوں نے یہ بات کہی، انا بالذی آمنتم، بے شک ہم لوگ آمنتم بہی، جس پہ تم ایمان لائے ہو، کافرون، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. کافروں نے جواب میں یہ بات کہی کہ تم جس پہ ایمان لائے ہو، صالح پہ ایمان لائے ہو اور صالح علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیم پہ ایمان لائے ہو، ہم اس سے کفر کرتے ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. ہم نہ صالح کو مانتے ہیں، نہ صالح کی لائی ہوئی تعلیم کو مانتے ہیں. آگے کیا ہوا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، انکار کر دیا کافروں نے. انکار کرنے کے بعد اگلا قدم کیا تھا؟ جب یہ سارے معاملات ہو گئے تو اونٹنی کے آزاد ہونے کی وجہ سے، چرنے چگنے کی وجہ سے اور ایک دن کی باری مقرر کرنے کی وجہ سے قوم کے لوگ تنگ آ گئے کہ اس اونٹنی نے تو ہمیں بیزار کر دیا ہے، اس اونٹنی نے تو ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے.
چنانچہ انہوں نے ساری قوم نے مشورہ کیا آپس میں، اس اونٹنی کو، یہ ہمارے لیے مصیبت کا باعث بنی ہوئی ہے، اس اونٹنی کا کام تمام کر دیا جائے، اس اونٹنی کو ختم کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَقَرُوا النَّاقَةَ، اقروا اس کی کونچیں کاٹ دیں، پاؤں کے نیچے جو مضبوط پٹھا ہوتا ہے ایڑی کے اوپر والا، ایڑی کے اوپر جو مضبوط سا پٹھا ہوتا ہے اس کو کونچ کہتے ہیں۔ فَأَقَرُوا انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور اس کو ختم کر دیا، قتل کر دیا اس کو۔ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور حد سے گزر گئے نافرمانی کی، اپنے رب کے حکم کی۔ وَقَالُوا، اور صالح سے یہ یا صالح ہو، اور انہوں نے ایک تو ظلم یہ کیا کہ اونٹنی کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے اتنی جرت اور دلیری کا مظاہرہ کیا کہ صالح علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہنے لگے یا صالح ائتنا بما تعدنا، جس چیز کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، جس عذاب کا ڈراوا دیتا ہے، ائتنا وہ لے آ، ان کنت من المرسلین، اگر تو واقعی رسولوں میں سے ہے، اگر تو واقعی رسولوں سے ہے تو ہم نے تو اپنا کام کر دیا، اونٹنی کو قتل کر دیا، اب تو نے کہا تھا کہ اس اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا، اب جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ عذاب تو لے آ۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو یہ بات کہی کہ اے پیغمبر انہیں یہ وارننگ دے دو کہ اب تمہاری زندگی کے 3 دن باقی ہیں، قَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 ایام، اپنے گھروں میں 3 دن عیش کر لو، ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، 3 دن کے بعد تمہاری ہلاکت ہے، تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے، اور یہ وعدہ ایسا ہے غیر مکذوب کہ یہ جھٹلایا نہیں جائے گا، پکا وعدہ ہے کہ 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، جب بدبختی آتی ہے نا قوم پہ، تو قوم کی سوچ کیسے بدلتی ہے، قوم کی سوچ جو ہے ہلاکت کی طرف ہی آگے بڑھتی جاتی ہے، ہلاکت میں انسان پڑتا جاتا ہے۔ جب انسان ایک برائی کرتا ہے، ایک برائی کے بعد انسان دوسری برائی میں پڑتا ہے، پھر تیسری میں، پھر چوتھی میں، مسلسل برائی پہ آگے بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اور نیکی کا بھی یہی معاملہ ہے، نیکی کا بھی ایسے ہی معاملہ ہے کہ اگر انسان کو ایک نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ دے دیں، اس نیکی کی توفیق کے بدلے میں، نیکی کرنے کے بدلے میں اللہ دوسری نیکی کی توفیق دیتا ہے، اس کے بعد انسان کو اور نیکی کی توفیق ملتی ہے، نیکی سے نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور بری سے برائی کے راستے پہ رستے کھلتے جاتے ہیں۔ اب قوم نے کیا کیا، اونٹنی کو قتل کر دیا، اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد صالح کو چیلنج کیا کہ اے صالح، تو جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ عذاب لے آ۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، 3 دن تک تم مزے کر لو، اپنے گھروں میں رہو، عیش کرو 3 دن تک، 3 دن کے بعد عذاب آنے والا ہے۔ اب دیکھیے کہ بدبختی قوم کی کیسی، کہ بجائے اس کے کہ 3 دن کی مہلت اللہ نے دے دی، اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے توبہ کر لیتے، معافی مانگتے، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ توبہ قبول کر لیتے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ قوم نے یہ سوچا کہ یہ 3 دن کی مہلت دے رہا ہے اور ہم نے اونٹنی کو تو پہلے قتل کیا، تو اس کا جو اس نے بد دعا کی ہمارے لیے، یا جو ہمیں دھمکی دے رہا ہے کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، تو 3 دن سے پہلے اس کے کیوں نہ ہم کانٹا نکالے درمیان سے، اونٹنی کو تو قتل کر ہی چکے، اب اس کو بھی قتل کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ سوچ جو ہے وہ اصلاح کی طرف ہوتی ہے، ان کی خیر یا بھلائی کی سوچ ہوتی، قوم کی سوچ جو تھی وہ الٹا ہلاکت کی طرف گئی۔ ایک قتل کرنے کے بعد، اور ویسے بھی ناحق قتل کے بارے میں یہ تو اللہ کا معجزہ تھا، اللہ کی اونٹنی تھی اور ان کے لیے ایک آزمائش تھی اونٹنی، ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ ناحق قتل کر لیتا ہے جب انسان، اس کے بعد پھر اس کے لیے نیکی اور خیر کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ ناحق قتل جو ہے اتنا بڑا ظلم ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ خیر کے راستے بند ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں اس واقعے کا ذکر کیا کہ قوم نے طے کر لیا کہ اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد اب صالح کو بھی قتل کر دینا چاہیے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا گیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا ننگی تلواروں کے ساتھ، ویسا ہی معاملہ صالح علیہ السلام کے بارے میں بھی قوم نے طے کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، اس صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 سردار تھے بڑے، یفسدون فی الارض ولا یصلحون، انہوں نے ہی سارا شرک کا فساد برپا کر رکھا تھا، ولا یصلحون، اور اصلاح کی بات نہیں کرتے تھے۔ اصلاح کی بات یہ تھی کہ بھائی یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول آیا ہے، ہمیں اچھی باتوں کی تعلیم دے رہا ہے، ہمیں اس کی باتیں مان لینی چاہیے، ہمیں اس پہ ایمان لے آنا چاہیے۔ اصلاح کی بات یہ تھی، لیکن انہوں نے فساد کا راستہ اختیار کیا، اپنے شرک پہ ڈٹے رہے۔ قالوا لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، بالکل وہی بات کہ فساد پہ ڈٹے رہے، شرک پہ ڈٹے رہے اور اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لایا، اللہ کے رسول کی اطاعت اختیار نہیں کی، اصلاح کی بات نہیں کی۔ قالوا تقاسموا باللہ، 9 سردار اکٹھے ہوئے رات کے وقت اور انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا، تقاسموا باللہ، اللہ کی قسمیں اٹھاؤ۔ داتا صاحب کی نہیں قسم اٹھانی، قسم اللہ کی اٹھانی ہے۔ عبد القادر جیلانی کے نام کی قسم نہیں اٹھانی، نہ قسم اللہ کے نام کی اٹھانی ہے۔ اللہ سے انکار نہیں ہے، اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ تقاسموا باللہ، اللہ کی نام کی قسم اٹھاؤ، لنبیتنہ واہلہ، کہ ہم صالح کے گھر پہ شب خون ماریں گے، رات کو حملہ کریں گے صالح کے گھر پہ اور جتنے بھی افراد خانہ ہیں سب کو قتل کر لیں گے۔ رات کو صالح کے گھر پہ حملہ کر کے جتنے بھی افراد ہیں سب کو قتل کر دیں گے۔ ثم وأهله ثم لنقولن لوليه، ثم لنقولن لوليه، پھر جو صالح کا ولی ہوگا، جو قصاص کا مطالبہ کرے گا، جو خون کا مطالبہ کرے گا، اس سے ہم کہہ دیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، ما شہدنا، ہم تو موجود ہی نہیں تھے جب یہ مرا ہے، جب یہ ہلاک ہوا، جب یہ قتل ہوا، جب اس کے گھر والے قتل ہوئے، ما شہدنا، اللہ کی قسم ہم تو موجود ہی نہیں تھے وہاں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم باقی سچے ہیں۔ دیکھیے یہ جو مجرم ہوتا ہے کس طرح کہتا ہے، یہ میرے ہاتھ، آج کل بھی یہی بات، کرپشن بڑی واضح ہے، بیت المال کو لوٹا ہوا ہے، سارے ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں، اور پھر ہمارا ثبوت نہیں ہے، ہمارے ہاتھ تو بالکل صاف ہے۔ اِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم بڑے سچے ہیں، قتل بھی کریں گے، قسمیں بھی کھائیں، اللہ کی قسم کھاؤ سارے مل کے کہ راز فاش نہیں کرنا، بتانا نہیں کسی کو۔ رات کو حملہ کریں گے صالح کے گھر پہ اور اس کو اور اس کے گھر والوں کو سب کو قتل کر ڈالیں گے، اور جب کوئی اس کے ولی نے قصاص کا مطالبہ کیا، خون کا مطالبہ کیا، تو ہم اسے کہہ دیں گے کہ بھائی ہم تو تھے ہی نہیں وہاں پہ، کوئی ثبوت لاؤ ہے، کون گواہ ہے تمہارا؟ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بڑے سچے لوگ ہیں، ہم تو بڑے عزت والے ہیں، ہم تو چودھری ہیں، ہم تو سردار ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، ہمیں کون عدالت میں بلا سکتا ہے؟ ہمیں تو استثناء حاصل ہے، سارے ملک کو لوٹ کے کھا جائے تب بھی تم ہمیں پوچھ نہیں سکتے کہ کیوں کھایا ہے، کتنا کھایا ہے، ہمیں استثناء حاصل ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرُوا مَكْرًا، اللہ فرماتے ہیں کہ مکروا، انہوں نے بڑی زبردست چال چلی،
ایسی چال مکرن جیسا چلنے کا حق تھا کہ ہمارے اوپر عذاب آنے سے پہلے پہلے سالے کا کام تمام کرو. ہمارے اوپر عذاب تو 3 دنوں کے بعد آئے گا نا, تو سالے پہ عذاب آج ہی لاتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ کیسے بچتا ہے ہم سے. مکروا مکرن, اللہ فرماتے ہیں چال انہوں نے ایسی چلی جیسا چال چلنے کا حق تھا. خوب چال چلی کہ آج کی رات ہی قتل کرتے ہیں اس کو اور اس کے خاندان والوں کو بھی, اس کے گھر والوں کو بھی. اور اگر کسی نے پوچھا تو اللہ کہ ہم یہ راز فاش نہیں کرنا, ہم کہہ دیں گے کہ ہم تو وہاں تھے ہی نہیں, کچھ تھا تو ثبوت دو ہمیں. اگر کوئی گواہ ہے اس قتل کا تو ثبوت لے کے آئے. اللہ فرماتے ہیں کہ بڑی عیاری اور بڑی مکاری کی چال چلی انہوں نے. بمکرنا, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی تدبیر کی. بمکرنا, ہم نے بھی تدبیر کی. مکرن, ایسی تدبیر کرنا جیسی تدبیر کرنے کا حق تھا. وہم لا یشعرون, اور ان کو سمجھ نہیں تھی کہ کس کا وار پہلے ہونے والا ہے. قوم جو ہے وہ سالے کو پہلے قتل کرنے والی ہے یا اللہ کا عذاب پہلے آنے والا ہے. وہم لا یشعرون, انہیں یہ سمجھ نہیں تھی, یہ عقل نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے اس کو عذاب کو آتے تو کن بھی نہیں چاہیے اللہ کو. اللہ فرماتے ہیں کہ میں کن کہتا ہوں سب کچھ ہو جاتا ہے. وہ کن بھی ہمارے سمجھانے کے لیے ہے کہ کن اللہ کہتا ہے, اللہ کو تو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو ارادہ کر لیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے. ہم لا یشعرون, نہ ان کو ایمان تھا اللہ پہ نہ رسول پہ ایمان لائے, اور اس بات کی عقل ہی نہیں تھی انہیں کہ عذاب کب آئے گا, کیسے آئے گا. جو ہم نے پلاننگ کی ہے, جو منصوبہ ہم نے بنایا ہے سالے کو قتل کرنے کا, بعید نہیں کہ اسے پہلے پہلے ہمارے اوپر ہی عذاب اللہ کا آ جائے. اللہ فرماتے ہیں فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم, دیکھو کیسا انجام ہوا ان کی چال کا. انا دمرناہم, ہم نے ہلاک کیا ان کو, وقومہم اجمعین, اور ان کی ساری قوم کو اس طرح ہلاک کیا کہ سالے پہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے پہلے ہی عذاب آ گیا ان پہ. خواہش تو ان کی یہ تھی کہ عذاب آنے سے پہلے پہلے ہم سالے کو قتل کر دیں. اللہ فرماتے ہیں کہ سالے پہ ہاتھ اٹھانے کا موقع بھی نہیں ملے تھا انہیں کہ ہمارا عذاب آ گیا ان پہ اور ہم نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا. فرمایا کہ فتلک بیوتہم خاویہ, مخاطب کون ہے؟ قریش مکہ, کہ قریش مکہ دیکھ لو, تلک بیوتہم خاویہ, یہ اجڑے ہوئے گھر ہیں قوم سمود کے, روزانہ شام جاتے ہوئے تم اس رستے سے گزرتے ہو, مدائن صالح سے تمہارا گزر ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے جب تشریف لے گئے تو واپسی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ جگہ دکھائی اور وہ کنواں دکھایا جہاں سے اونٹنی پانی پیتی تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ عذاب کی جگہ ہے, یہاں مت ٹھہرو, عذاب کی جگہ سے جلدی گزر جاؤ, اور اگر عذاب کی جگہ پہ گزر ہو تمہارا تو وہاں روتے ہوئے جاؤ, وہاں پہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہوئے جاؤ وہاں سے, اور ڈرو اس بات سے کہیں اللہ کا عذاب وہاں تمہارے اوپر بھی نازل نہ ہو جائے. اللہ کے رسول ہیں اور عذاب والی کوئی بات بھی نہیں ہے, جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور فاتح بن کے واپس آ رہے ہیں, اور یہ وہ بات ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائی کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا. عذاب کی جگہ دیکھ کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خوف اور ڈر پیدا ہو گیا اللہ کا کہ یہ عذاب والی جگہ ہے, اور ڈرو اللہ سے کہیں اللہ کا عذاب ہمارے اوپر بھی نہ آ جائے, توبہ اور استغفار کرو اللہ سے. ہمارا حال یہ ہے کہ دن رات عذاب کی آیتیں پڑھتے رہتے ہیں, جن قوموں پہ عذاب آئے, لیکن ہمارے دلوں میں کتنا ڈر پیدا ہوتا ہے کہیں اللہ کی پکڑ ہمارے اوپر نہ آ جائے. کتنا توبہ استغفار کرتے ہیں یا کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعلمون, اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سبق حاصل کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑے سبق ہیں اس واقعے میں. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور پھر جو لوگ ایمان لانے والے تھے ان کو ہم نے نجات دے دی, انہیں بچا لیا
اور جو ظالم تھے چالے چلنے والے تھے ان سب کو ہم نے ہلاک اور برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، جب انہوں نے اپنی چال چل لی، اونٹنی کو قتل کر دیا، اس کے بعد صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، تو صالح علیہ السلام پہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی اللہ کا عذاب آ گیا۔ عذاب کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ایک زبردست زلزلے نے آ لیا، رجفہ، دوسری جگہ پہ صیحہ فرمایا جس کا معنی چیخ ہے، زبردست زلزلہ بھی آیا اور چیخ کی آواز بھی ایسی آئی کہ دھڑکتے ہوئے دل جو تھے وہیں پہ تھم گئے، ہارٹ اٹیک ہو گیا ساری قوم کو یک وقت، ساری کی ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں جس حالت میں پڑے تھے اسی حالت میں پڑے رہے، کسی کو ہاتھ ہلانے کا موقع نہیں ملا، اپنے گھر سے باہر بھاگنے کا موقع نہیں ملا، جس حالت میں تھا، جو سویا ہوا تھا وہ سویا پڑا رہ گیا، جو بیٹھا تھا وہ بیٹھا رہا، جو کھڑا تھا وہ کھڑا رہا، جو باہر تھا وہ باہر ہی رہا، جو اندر تھا وہ اندر ہی رہا، وہ اپنے گھروں میں جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی پڑے رہے، حرکت تک نہیں کر سکے، بال تک نہیں کر سکے، ہاتھ یا پاؤں تک ہلا نہیں سکے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے ان کو ہلا کیا۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، آگے یہ آخری فقرہ ہے جو پیغمبر نے بڑے درد کے ساتھ اور بڑی حسرت کے ساتھ کہی یہ بات، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ نبی جو ہے قوم کا بڑا خیر خواہ ہوتا ہے، اور ہر داعی کو اور ہر مبلغ کو اپنی قوم کا خیر خواہ ہی ہونا چاہیے، قوم سے کوئی طمع کوئی لالچ نہیں ہونا چاہیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے بات کہنی چاہیے قوم کو، اللہ کی رضا کے لیے، کوئی اس میں اپنا طمع نہ ہو یا اپنا لالچ نہ ہو۔ جب قوم ہلاک ہو گئی، عذاب آ گیا اللہ کا، فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، صالح علیہ السلام اس بستی کو چھوڑ گئے، وَقَالَ، اور یہ بات کہی، یا قوم، اے میری قوم، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا، میں نے اپنے رب کا پیغام پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بالکل وہی بات کہ قیامت کے دن لوگوں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کریں گے کہ میں نے بات میں پہنچائی یا نہیں پہنچائی، اللہ کی توحید پہنچائی یا نہیں پہنچائی، حل بلغ، تو کیا میں نے پیغام پہنچایا اللہ کا، حل ادائی، تو کیا میں نے حق تبلیغ ادا کیا یا نہیں کیا۔ ادائیتا یا رسول اللہ، بلغتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، آپ نے اللہ کے سارے پیغام پہنچا دیے، اب اگر کوئی کوتاہی یا کمی ہے تو وہ ہماری طرف سے ہے، آپ کی طرف سے نہیں ہے۔ لیکن صالح علیہ السلام کی قوم ایمان نہیں لائی، لیکن پیغمبر نے بڑے درد کے ساتھ اور بڑے الم کے ساتھ یہ بات کہی قوم کی ہلاکت کے بعد، کیا ہے میری قوم کے لوگوں، میں نے تو پیغام پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، میں نے ساری باتیں تمہیں بتائیں۔ ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، میں نے علل اعلان بھی تمہیں کہی بات، چھپے بھی کہی، جلسوں میں بھی کہی، گھروں میں جا کے بھی کہی، تمہارے گھروں پہ دستک دی جا کے، حق کی تبلیغ پوری طرح ادا کیا، ایک ایک بات میں نے تمہیں جا کے بتائی کہ اللہ یہ کہتا ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، بعد آ جاؤ ان گناہوں سے۔ کتنے درد کے ساتھ پیغمبر یہ بات کہہ رہا ہے کہ تم لوگ ہلاک ہو گیا ہو، افسوس تمہاری ہلاکت پہ، لیکن میں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں نے ساری باتیں تمہیں بتائیں، اللہ کا پیغام پہنچایا تمہیں یہ وعدے کیا کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ اب لغتکم رسالت ربی ونصحت لکم، اور خیر خواہی کا پورا پورا حق ادا کیا۔
جتنی مجھ سے خیر خواہی ہو سکتی تھی میں نے ہر طرح سے تمہاری خیر خواہی کی، تمہاری باتیں سنی، تمہاری ملامت سنی، تمہاری تکلیفیں سہیں، جو بھی تم نے مجھے اذیتیں دیں، جو بھی مجھے تم نے برا بھلا کہا، وہ سب کچھ میں نے سنا، لیکن اس کے باوجود میں نے تمہاری خیر خواہی کی۔ جو اللہ نے مجھے حکم دیا تھا پیغام پہنچانے کا، وہ سارے پیغام پہنچا دیے۔ سب سے بڑھ کے ہمیں تو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے واقعی کوئی ایسی بات نہیں، اپنے گھر کے بارے میں بھی اعلان کہہ دیا کہ میرے گھر کی باتیں، میری بیویوں کی باتیں، میرے بچوں کی اولاد کی باتیں، جو پوچھتا ہے بتاؤ اس کو، کب تک کوئی پردہ نہ رہے، ساری باتیں پہنچے امت تک، اس طرح پہنچائیں کہ اپنے گھر کے راز تک بتا دیے امت کو۔ بیویوں کو منع نہیں کیا، صحابہ کو منع نہیں کیا، پوچھو مجھ سے مناسب جتنے بھی ہیں ساری باتیں پوچھو مجھ سے، میں تمہیں بتانے کے لیے تیار ہوں، کوئی راز نہیں رکھا، کوئی بات چھپائی نہیں، سارا حق تبلیغ ادا کر دیا، ہر طرح سے خیر خواہی کی۔ اس کے باوجود اگر اس پہ کوئی عمل نہیں کرتا تو خود اس کی اپنی بد نصیبی ہے، اپنی محرومی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مصیبت، جتنی مشقت، جتنی محنت اٹھائی قوم کے لیے، اللہ کے رسول نے کوئی کسر نہیں اس میں چھوڑی، نہ تعلیم پہنچانے میں، نہ توحید پہنچانے میں، اور نہ ہی اپنی قوم کی خیر خواہی کرنے میں۔ ہر نبی کا یہی معاملہ ہے۔ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے اللہ کا پیغام بھی پہنچایا اور جتنی بھی ہمدردی ممکن تھی میرے لیے میں نے ساری ہمدردی اور خیر خواہی کی تمہاری، وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن افسوس تمہارا معاملہ یہ رہا کہ تم نے میری نصیحت کو پسند ہی نہیں کیا، تم نے میرے وعد و نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھایا، تم مجھے گالیاں دیتے رہے، برا بھلا کہتے رہے، بشر نور کے جھگڑے میں پڑے رہے، لیکن میری دعوت پہ تم نے غور نہیں کیا، میری خیر خواہی کے بارے میں تم نے سوچا نہیں۔ افسوس ہے تمہاری حال پہ کہ جو کچھ میں نے کہا تھا تم نے اس کو مان کے نہیں دیا۔ لیکن اللہ کے رسول تھے، اللہ کے رسول نے تو اس کے باوجود بھی اپنی امت کے لیے دعا ہی کی، روتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جبرائیل جا کے پوچھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا رب امتی رب امتی رب امتی، مجھے میری امت کا فکر ہے، میرے امت کا ڈر ہے، امت کہیں جہنم میں نہ چلی جائے، امت کو بچانا چاہتا ہوں، امت کی خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل نے جا کے بتایا کہ یا اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رو رہے ہیں کہ میری امت کا فکر ہے انہیں۔ فرمایا کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری امت کے معاملے میں ہم تمہیں مایوس نہیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خیر خواہی کا ہمیں بھی تو کچھ شرم اور حیا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ نبی جو ہے وہ قوم کا اتنا خیر خواہ ہو، نبی نے حق تبلیغ ادا کرنے میں، اللہ کا پیغام پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی ہو، اور اس کے باوجود جو ہے وہ امت اپنے نبی کے فرمان سے، نبی کے احکام سے، نبی کی اطاعت اور فرما برداری سے غافل رہے، تو پھر امت جہاں جانا چاہے چلی جائے۔ اللہ کے رسول نے تو حق ادا کیا ہر طرح کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، جو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم